ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ اکثر نسخے سننے میں آتے ہیں قوت با کے اور اسی طرح مادے کو جسم کے اندر پیدا کرنے کے، مگر ان سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، قبض پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ان نسخوں کو بہت احتیاط کے ساتھ کسی ماہر تجربہ کار حکیم کی نگرانی میں استعمال کرنا چاہیے، وگرنہ تو اس کا ان نسخوں کا سب سے بڑا جو اٹیک ہوتا ہے، مجھے بھی تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں ان جڑی بوٹیوں کو کریدتے ہوئے، ان کو توڑتے ہوئے، ان کی خاصیتوں کو معلوم کرتے ہوئے، ان کو ان کے مزاجوں میں سے ہٹا کر نئے مزاج میں لاتے ہوئے، لوگوں کے اوپر ان کو استعمال کرتے ہوئے، لوگوں کے مزاج کے ساتھ مطابقت دیتے ہوئے، تو اس لیے میرا بھی اس میں کافی تجربہ ہے۔ سب سے بڑا اس کا اثر یہ ہوتا ہے، وہ یہ جو گھٹنے ہیں یہ رہ جاتے ہیں، یہ جواب دے دیتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے پر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو گھٹنے انسان کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان میں انتہائی سخت قسم کا کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کی داڑھیں اور دانت دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر کوئی لڑکی ہو یا کوئی عورت ہو تو اس کے رحم میں رسولی بن جاتی ہے، اگر مرد ہو تو اس کے بھی کہیں نہ کہیں کوئی گلٹی بن جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر اس کے استعمال سے گردوں میں بالخصوص بائیں گردے میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی گیس پیدا ہو کر پیٹ میں پھنس جاتی ہے کہ انسان تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت سے ان کے نقصانات ہیں، معدہ خراب ہو جاتا ہے، گردوں میں مسئلہ بن جاتا ہے، خون کے اندر انتہائی غلظت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کبھی ایسا نسخہ استعمال کرنا ہو، بعض حکیم تو آدمی پہلے ہی خشکی اور گرمی کا مارا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر مزید کشتے ڈال کے دے دیتے ہیں۔ بعض کا طریقہ علاج کوئی اور ہے، مگر وہ نسخے کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس نسخے کو فٹ کرنا ہے، جس انسان پہ فٹ کرنا ہے اس کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے اس کے علاوہ یہ تو بنتی ہی ہیں، اگر احتیاط سے استعمال نہ کروایا جائے اس کے علاوہ بھی بہت سی بیماریاں پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی ایسا نسخہ استعمال کرنا ہو، آپ شوق سے کوئی ہاضم استعمال کر لیں، شوق سے کوئی پھل استعمال کر لیں، کوئی میوہ استعمال کر لیں، مگر جب آپ نے اس طرح کی جڑی بوٹیاں دوائیں استعمال کرنی ہے تو کسی ماہر حکیم کی رائے کو ضرور شامل کر لیں، وگرنہ تو ایسا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے اور حکیم صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے مسئلہ بن رہا ہے۔ اس لیے دعا بھی کریں اور احتیاط بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور ان جڑی بوٹیوں کا بھی صحیح جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو صحیح ان کا علم عطا فرمائے، ان میں مہارت عطا فرمائے، انسانی مزاجوں پر بھی صحیح دسترس ہونی چاہیے اور مریض کو بھی صحیح سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت یہ تمام علوم ہمیں سیکھنے اور سمجھ کر دعائیوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔